السلام علیکم۔ آج ہم نے علامہ محمد اقبال کا سوانح خاکیہ پڑھنا ہے سبق نمبر 9 میں، ٹھیک ہے، اردو والی زبان کے۔ اس لیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اصل لیکچر ہمارا یہاں سے اسٹارٹ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ سوانح خاکہ، حکیم الامت علامہ محمد اقبال، شاعر مشرق، حکیم الامت، مفکر پاکستان، عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1870 کو سیالکوٹ میں مقیم کشمیری خاندان کے ایک صوفی منش بزرگ شیخ نور محمد کے ہاں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ امام بی بی ایک نیک سیرت اور دیندار خاتون تھیں۔ اقبال نے ابتدائی تعلیم مسجد میر حسام الدین کے مدرسے میں حاصل کی، پھر اسکاچ مشن اسکول سے میٹرک اور مرے کالج سے ایف اے کے امتحانات پاس کیے۔ مرے کالج میں ہی ان کو مولوی میر حسن جیسے مشفق عالم اور جید استاد کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنے کا موقع ملا۔ انہی کی سرپرستی میں اقبال نے شعر و سخن کا آغاز کیا، جو گلدستہ زبان میں چھپنے لگا۔ ایف اے کے بعد لاہور آ کر گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے اور ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ یہاں بھی اقبال کو سر تھامس آرنلڈ جیسا جہاں دیدہ استاد میسر آیا، جس نے اقبال کی شخصیت کو مزید نکھارا۔ ایم اے کے بعد پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز پنجاب یونیورسٹی میں ملازمت سے کیا، جہاں سے موقع بموقع بلا تنخواہ اور رخصت لے کر گورنمنٹ کالج میں انگریزی اور فلسفے پر لیکچر بھی دیتے رہے۔ کچھ عرصہ بعد انگلستان جا کے بارٹ لا اور جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ یورپ سے واپسی پر بحیثیت بیرسٹر عملی زندگی کا باقاعدہ آغاز کیا اور بعد ازاں قوم و ملت کی اصلاح کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ اب ان کی شاعری ملت اسلامیہ کی فکری رہنمائی کے لیے مخصوص تھی۔ 1933 میں سر کا خطاب پایا۔ 1933 میں انہوں نے سر کا خطاب پایا اور 1926 میں انہوں نے 1926 میں لاہور صوبائی مجلس قانون ساز کے ممبر منتخب ہوئے۔ یہ ویری امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں۔ 1933 میں ان کو سر کا خطاب ملا اور 1926 میں لاہور صوبائی مجلس قانون ساز کے ممبر منتخب ہوئے۔ وہ تمام عمر احیاء امت اور اخوت و خودداری کا پرچار کرنے والے اقبال کی روح 21 اپریل 1938 کو عالم فانی سے عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ یہ ویری امپورٹنٹ تھا، آپ لوگوں نے یہ بالکل لفظ بہ لفظ یاد کرنا ہے، اس میں سے ایم سی کیوز بہت آتے ہیں۔ اور پلیز لیکچر کے اینڈ تک ضرور دیکھا کریں اور لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کیا کریں پلیز، اور اچھا سا کامنٹ بھی کامنٹ سیکشن میں ضرور چھوڑا کریں۔ چلیں آغاز سے 1905 تک روایت، 1905 سے 1908 تک مغربیت اور بعد کی شاعری میں قومی ملی شعور اسی عمر کے عکاس ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی 1905 تک انہوں نے روایت اور 1905 سے 1908 تک مغربیت اور بعد کی شاعری میں قومی ملی شعور اسی عمر کے عکاس ہیں۔ فنی اعتبار سے شگفتہ سادگی فارسی، یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اقبال کے کلام کی خصوصیات۔ فنی اعتبار سے جو تھا وہ شگفتہ سادگی تھی، اس میں فارسی ترکیب کا برجستہ استعمال، مطلب فارسی کو بھی بہت زیادہ وہ استعمال کرتے تھے، اور متنوع لہجہ اور برحل نادر تشبیہات و استعارات اقبال کے اسلوب شعر کے امتیازی خصائص ہیں۔ جبکہ فلسفہ خودی و بے خودی، تصور عقل و عشق، فلسفہ مرد کامل اور تصور ملت ان کے نمائندہ موضوعات ہیں۔ اقبال نے فلسفہ کو موضوع شعر کر کے اردو شاعری میں حکیمانہ طرز اظہار کی امکانات پیدا کیے۔ اقبال نے جس وقت آنکھ کھولی تھی اس وقت مسلمان غلامی کے گھنگور اندھیروں میں تھے۔ اقبال نے تعلیم حاصل کی، عملی زندگی میں قدم رکھا۔ سماجی اعتبار سے بات کی جائے تو اس وقت مسلمانان ہند میں حساسات قدرے جاگنے لگے تھے۔ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے بعد آہستہ آہستہ مسلم جدوجہد پاؤں چلتی نظر آنے لگی، لیکن اس وقت تک علاحدگی کا، جداگانہ قومیت کا اور یوں کہیں ایک ملک کے لیے جدوجہد کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ ابھی مسلمان اس بات کا ادراک کر رہے تھے کہ ان کی منزل مقصود دراصل ہونی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی دوران علامہ اقبال نے مختلف مقامات کے سفر کیے، وہ یورپ بھی گئے، اور شعراء کرام تاہم ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی حصہ پڑھا ہے کہ شعراء کرام وہ ایک خاص ذہنی اور فکری ارتقاء سے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں سے پڑھیں گے، ناقدین انہوں نے علامہ اقبال ان کی شاعری کو 3 سے 5 ادوار میں تقسیم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال کی پہلی کتاب بانگ درا میں انہوں نے بذات خود اپنے کلام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔
پہلا حصہ وہ جس میں 1905 تک کا کلام ہے، اور دوسرا حصہ وہ جس میں 1905 سے 1908 تک کا کلام شامل ہے۔ اس حصہ میں اس دور میں لکھی گئی نظموں، یعنی پہلا 1905 اور دوسرا 1905 سے 1908، اس میں لکھی گئی نظموں اور منظومات کو اس میں شامل کیا گیا، اور پھر 1908 سے 1926 کے دور کی شاعری، یعنی 1905 سے 1908، پھر 1908 سے لے کر 1926 کے دور کی شاعری، ٹھیک ہے۔ باقی علامہ اقبال نے جو اپنی شاعری کا آغاز روایتی انداز میں کیا، ٹھیک ہے، اور وہ خود مانتے ہیں کہ اس دور کی شاعری پر داغ دہلوی کا اثر ہے۔ بعد میں جو ہے 1905 میں اقبال نے سفر مغرب کیا، یعنی مغرب گئے۔ یہ وہ سفر تھا جس سے ان کے افکار میں انتہائی وسعت آئی۔ یہاں سے انہوں نے PhD کا مکالہ پورا کیا، اس کے علاوہ بارٹ لا کی ڈگری بھی لی۔ جرمنی اور انگلینڈ میں قیام کے دوران یقیناً انہیں مغربی افکار کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہوگا۔ جب 1908 میں اقبال وطن واپس لوٹتے ہیں تو ان کے افکار میں وسعت آئی۔ سب سے پہلا دور جس میں روایت پسندی کا دور تھا، یعنی روایتی انداز کی ہم نے پڑھا ہے نا اوپر، یہی بات ہے۔ دوسرے دور میں رومانویت میں بدل گیا، ٹھیک ہے۔ پہلا دور میں روایت پسندی اور دوسرا رومانویت، جو علامہ اقبال سے کہیں پہلے یعنی ولیم ورڈزورتھ کے بعد سے 19ویں صدی میں انگریزی ادب میں چھائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اردو ادب میں رومانوی تحریک 1901 میں شروع ہوئی تھی، لہٰذا دوسرے دور میں یعنی 1905 سے 1908 تک علامہ اقبال کے ہاں رومانویت خاصی زیادہ جھلکتی ہے۔ اور لیکن TS ایلیٹ جو مغربی شاعر اور نقاد گزرے ہیں، اس نے کہا کہ دراصل بڑا شاعر یا بڑا ادیب کو ہے جو بیک وقت ماضی اور مستقبل دونوں کو متاثر کرے۔ علامہ اقبال کی شاعری بھی ایسی ہی ہے۔ اعلیٰ موضوعات اور واردات قلبی یا معاملات عشق کی بجائے انہوں نے، اچھا یہ یہاں پر نا ہو رہی ہے بات اس کی ذوق کی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیکھو یہاں پر ہے، ہاں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب معیارات اور کسوٹی بدل جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں ماضی کا کوئی بھی بڑا شاعر بسوں کا چھوٹا ہو جاتا ہے اور کوئی گمنام شاعر انتہائی بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال نذیر اکبر آبادی کی بھی دی جا سکتی ہے کہ جنہیں ان کے دور نے کسی حد تک ہم یہ کہیں کہ شاعر ہی تسلیم نہ کیا تو غلط نہ ہوگا۔ نذیر اکبر آبادی، ٹھیک ہے، اور ذوق میں پڑھا تھا نا شاید پچھلے ہفتے میں، وہ مائنڈ میں تھا، منہ سے نکل گیا، نذیر اکبر آبادی کہنا تھا۔ انہوں نے اعلیٰ موضوعات اور واردات قلبی یا معاملات عشق کی بجائے انہوں نے جو ہے اظہار میلوں ٹھیلوں شادی بیاہ ثقافت کا کیا، ٹھیک ہے، نذیر اکبر آبادی نے تو، اور آج نذیر اکبر آبادی کو پہلا عوامی شاعر مانا جاتا ہے۔ یہ بھی MCQ کے حساب سے یاد کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اس دور میں 1826 میں شائع کیے جانے والا رسالے اررو کے بہترین غزل گو میں بھی غالب کی بجائے ذوق کو ہی بڑا شاعر گردانا گیا ہے۔ اسے ان کی شاعری کا محبوب ترین موضوع کہا جاتا ہے۔ پہلے موضوع کی طرف کہا جائے یا ان کا ماخذ بات ایک ہی ہے، اقبال کی شاعری اور فکر قرآن۔ مطلب انہوں نے نا یہاں پر یہی بات بتائی ہوئی ہے کہ علامہ اقبال نے جو ہے نا اپنی شاعری میں جو ہے نا قرآن مجید کو بہت زیادہ مطلب جو ہے اس میں ایکسپلین کیا ہے قرآن مجید کو، ٹھیک ہے۔ کیسے اقبال نے جو کچھ کشید کیا، جو کچھ کہا، اس کا ماخذ قرآن ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے دور میں مختلف شمعوں سے اپنے دل کی لو جلاتا ہے۔ اقبال پر بھی بہت سے احباب کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے، مثلا اقبال کی شاعری اور مولانا رومی اقبال اور نرش اقبال اور فتش اقبال اور برگساں اقبال اور ابن العربی یا بہت سے ایسے دوسرے لوگ کے جن سے فکر اقبال کی شمعیں چلیں، لیکن اگر اختیام کریں اقبال نے یہ اخذ کیا کہ بلند ترین فکر قرآن پاک کے علاوہ کہیں اور سے ہو ہی نہیں سکتی۔ دل مرد مومن میں پھر پیدا کر دے وہ بجلی کی تھی نعرہ لا تزز میں، یعنی ضبط نفس کی بات کرتے ہوئے قرآن کی بات کی جاتی ہے، اور کبھی وحدہ لا شریک کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کی بات کی جاتی ہے، اور کبھی واطیع اللہ واطیع رسول کے حوالے سے قرآن کی بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، یعنی اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر دل گواہی نہیں دے گا تو قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد لا الہ الا یعنی کوئی معبود نہیں سوائے رب کائنات کی، وہ محض اقرار بلسان ہوگا، اقرار بالقلب جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک ہم مان نہیں سکتے کہ واقعی دل مومن ہو گیا۔ اس کے وجہ سے خلیفہ عبدالحکیم کا نام اہمیت کا حامل ہے کہ انہوں نے فکر اقبال جن کی کتاب تھی جس میں انہوں نے کہا کہ اقبال کی شاعری کا اول و آخر قرآن ہے،
یہ کس نے کہا تھا؟ خلیفہ عبدالحکیم، یہ MCQs۔ آگے اگر اس کے سے آگے کی بات کی جائے تو یقیناً قرآن پاک کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہی بات ہونی چاہیے، اور جو ہے علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا راستہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں اقبال قرآن کی آیت کی بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ کر دے تو وہ محض کن کہتا ہے، فرماتا ہے کن، کہ ہو جائے تو وہ بس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ کہنا صحیح نہیں لگ رہا۔ ایک طرف تو وہ کلام پاک کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، تو دوسری طرف وہ صرف یہی نہیں بلکہ اس حدیث کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ لہٰذا نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اپنی حقیقت بھی پہچان جائیں اور رب تعالیٰ کا عرفان بھی حاصل کریں۔ تو اب وہ جو ہے اس کی طویل نظم ذوق شوق کی نعت اشعار دیکھیے۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد یابگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئی، عقل گئی آب و جستجو عشق حضور اضطراب، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ان کی شاعری کا دوسرا وصف ہے فلسفہ خودی، ٹھیک ہے۔ تو فلسفہ خودی کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی۔ فلسفہ خودی علامہ اقبال کی وہ فکر ہے جس کے حوالے سے نہ صرف مشرق میں بلکہ مغرب میں بھی بہت سا کام ہوا، ٹھیک ہے۔ آج جب کہیں بھی کبھی بھی فلسفہ خودی کی بات ہو تو سب سے پہلے علامہ اقبال کا نام آتا ہے، اور انہوں نے اپنے معروف مثنوی اسرار خودی میں پیش کیا، ٹھیک ہے، فلسفہ خودی کو۔ یہ مثنوی فارسی زبان میں لکھی گئی تھی۔ اس مثنوی کے 3 حصے ہیں، جیسے اقبال فلسفہ خودی کے 3 مراحل کہتے ہیں، اور ہم ان میں سے پہلے 2 مرحلوں کو مرحلے اور تیسرے کو مسند کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کا دوسرا مرحلہ ہے ضبط نفس، یعنی اپنے نفس کو پر قابو پا لینا، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال نے کہا جب تک ہم اپنے نفس پر قابو نہیں پاتے، جب تک ہم اپنے خواہشات سوخت نہیں کرتے، جب تک ہم صحیح طور پر ایمان کے دائرے میں داخل نہیں ہو جاتے اور ذات الہی کو اپنی رضا نہیں بنا لیتے، اسی وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لہٰذا علامہ اقبال نے ضبط نفس پر زور دیا، ٹھیک ہے۔ پہلے 2 مراحل کا پھر اس کے بعد تیسرا مرحلے میں ہم نتیجہ بھی کہہ سکتے ہیں ان پہلے 2 مراحل کا جن سے پہلے انسان گزرتا ہے۔ تو اقبال کے نزدیک مطلب علامہ اقبال کہتا ہے کہ جو انسان خود کو پہچان لیتا ہے، یعنی اپنے نفس کو قابو کر لیتا ہے اور خود کو پہچان لیتا ہے اور قرآن مجید پر عمل کرنے لگتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، تو وہ انسان ایک کامل انسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں علامہ اقبال۔ نائب حق ہم چوں جانے عالم است، ہستی اوزل اسم اعظم است۔ خودی کیا ہے؟ اچھا یہاں پہ یہ لکھا ہے یعنی نائب حق ہم چوں جانے عالم است، ہمارے اندر بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیا کی روح ہستی ہو، اس کی ہستی ایسی ہی ہے جیسے اس میں اعظم است کا سایہ ہو۔ یعنی علامہ اقبال ایک ارتقائی مرحلے سے گزار کر اپنے فلسفہ خودی کو یوں مکمل بیان کرتے ہیں کہ واقعی اس مقام پر پہنچنے والا شخص اللہ کا نائب کہلانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ خودی کیا ہے؟ راز درون حیات، خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات، خودی کو نہ دے سیم و زر کے ہوش، نہیں شعلہ دیتے شرر کے اوس۔ یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے، خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ 4 سو بدل جائے۔ یعنی اپنے اندر کی پہچان جو ہے نا خودی کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اقبال کے نزدیک خودی ہے کیا؟ تو راز درون حیات اور اپنے اندر کی پہچان، ٹھیک ہے۔ یہ بیداری کائنات کا راز کھل کر انسان پر اشکار ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار، اس تلوار کی موج نفس میں ہے، ٹھیک ہے۔ اقبال کا فلسفہ خودی کا آخری مقام نائب حق میں نائب ہو جانا ہے، یعنی ایک مرد کامل، ایک مکمل انسان، ٹھیک ہے۔ وہ انسان پھر ہی مکمل ہوتا ہے، انسان مراحل سے گزر کر، علامہ اقبال یہ کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کا اگلا شعری وصف یعنی ان کا مرد کامل کا تصور، ٹھیک ہے۔ مرد کامل ایک ایسا مومن ہوتا ہے جو اپنے احساسات میں، اپنی کیفیات میں، اپنی طاقت میں، اپنی حیبت میں دوسرے کسی بھی شخص سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، یا اس میں کچھ ایسی معجزاتی یا کرشماتی خصوصیت پیدا ہو جاتی ہیں کہ اسے ناقدین نرچے کے فوق البشر کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اسے انگلش میں دا کنسیپٹ آف سپر مین کہا جاتا ہے۔ اقبال اور نرچے کے فوق البشر میں فرق اتنا ہے کہ اقبال کا مرد کامل زمینی ہے، اپنی تمام تر معجزاتی کرشماتی حقائق کے باوجود زمینی ہے اور عملاً گزر چکا ہے، یعنی اس پر عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ نرچے کا فوق البشر خواہ کتنا ہی دل پذیر ہو، خواہ کتنا ہی انقلابی ہو، لیکن اس کی عملی تصویر نہیں دیکھی جا سکتی۔ تو مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر 2 جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و
غالب و کار آفری کا کشا کر ساز، ٹھیک ہے۔ اس میں کسی حد تک خدائی صفات آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو مرد مومن ہوتا ہے نا، وہ ایسا مومن ہے کہ جس میں خدائی صفات آ جاتی ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ، جو مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، تو یہ بھی قرآن والا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ مولا صفات ایک ایسی مولائی قسم کی طاقت کے جو اسے اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے، کیونکہ مرد مومن ہر صفت میں انتہا پر فائز ہے، ہر صفت میں سپرلیٹو ڈگری پر فائز ہے، ٹھیک ہے۔ اقبال کے تمام تر فکر فلسفہ کو متحرک رکھنے والا اقبال کا تصور عشق ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اقبال کا تصور عقل، منطق خرد مندی یعنی عقل ہمیں بتاتی ہے کہ منطق کی روح سے کیا ممکن ہے، لوجک کیا ہے۔ اقبال یہاں تک عقل کی اہمیت کے قائل ہے اور ان کے تصور عقل میں خرد مندی کی اہمیت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ عقل ماورائیت کی طاقت نہیں رکھتی اور ماورائیت کی طاقت نہ رکھنے باعث محدود ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ عشق وہاں سے آگے پرواز کرنے کی طاقت رکھتا ہے جہاں پر جبرائیل کے جو ہے پر جلنے لگتے ہیں۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ یہ جبرائیل کے پر کی بات ہے، جو ہے نا واقعہ معراج، وہ والی بات ہو رہی ہے۔ تو کہنا یہی چاہتے ہیں کہ دراصل عقل ہمیں خبر دے سکتی ہے، اطلاع دے سکتی ہے، لیکن اس بات کے پایا ثبوت کو پہنچنا چاہیے، تو اس کے لیے وہ جنون خیز جذبہ چاہیے جو تمام حدود و قیود کو پارتے ہوئے آگے نکل جائے۔ سو اقبال کا تصور عشق عقل سے بالا تر ہے، یوں کہے کہ عقل کے بعد عشق آتا ہے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، عشق فرمودہ قاصد سے سب گام عمل، عقل سمجھتی ہی نہیں معنی و پیغام ابھی، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمامی، زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں، ٹھیک ہے۔ اقبال کا عقل کے بعد اگلا مرحلہ عشق کا آتا ہے جو کل کائنات پر حاوی ہو جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اقبال کے تصور خودی کے حوالے سے ہم نے بات کی، اقبال کے تصور عشق کے حوالے سے بات کی، ان کے فلسفہ مرد کامل دیکھا، اور ان کے تصورات سے پہلے ہم نے ایک فکر اقبال کا ماخذ قرآن پر بات کی، اور پھر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے۔ اور علامہ اقبال کو ہم مصور پاکستان بھی کہتے ہیں، وہ ہمارے قومی شاعر بھی ہیں، اور انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے پوری دنیا کو جگانے کی کوشش کی، اور یہی اقبال کی فکر ہے، اور یہی ان کی عظمت کا جو ہے صحیح اعتراف ہو سکتا ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہاں پر ختم ہوا۔ پلیز آپ ہمارے لیکچر کو، ہمارے چینل کو جو ہے وہ لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور آپ لوگوں کو ہمارے لیکچر پسند آ رہے ہیں کہ نہیں، پلیز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیا کریں، اور اپنی دعا میں بھی یاد رکھا کریں، اینڈ سب کے لیے دعا کیا کریں، پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں، پھر اپنے لیے دعا کرنی چاہیے۔ باقی یہ لیکچر سننے کے بعد آپ لوگوں کی 100% پریپریشن ہے، لیکن آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یہ نام یاد کرنے ہیں، کس نے کیا کہا تھا، اور جو ہے علامہ اقبال، ان کی ڈیٹ آف برتھ اچھی طرح سے یاد ہونی چاہیے، اور یہ سارا، یہ بھی خلیفہ عبدالحکیم، انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے نا اقبال کی شاعری کا اول و آخر ہی قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے اسی کے حساب سے۔ باقی آپ لوگ اسے ایک بار خود ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا، بہت ایزی تھا، اور پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں، پلیز پلیز پلیز، اینڈ تھینک یو سو مچ، اینڈ اللہ حافظ۔